السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستوں، مجھے کل یورپ کے ایک ملک سے کال آئی اور ایک نوجوان بچے نے مجھے کہا کہ میں 3 سال سے یورپ میں ہوں اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا، ہاں بیٹا بتائیے کیا ہوا، میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، سر جی ہوا یہ ہے کہ میں یہاں سیٹل ہوں، بزنس کر رہا ہوں اور اچھے پیسے کماتا ہوں، لیکن میری صحت دن بہ دن گرتی جا رہی ہے۔ میں آج ہی ہاسپٹل سے واپس آیا، میں کہا اللہ خیر کرے، کیا بیماری ہو گئی آپ کو؟ کہتا جی مجھے بیماری تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سر مجھ پر جادو کروا دیا گیا ہے۔ تو میں ہنسا، میں نے کہا اچھا کیسے، آپ کو کیسے پتہ لگا جی جادو؟ کہتا جی میری طبیعت گری رہتی ہے اور میں بہت پریشان رہتا ہوں اور پھر ایک دم سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اور مجھے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، اور پھر مجھے جب میرے روم میٹ اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیکے شیکے لگاتے ہیں، میں 2-4 دن رہتا ہوں اور پھر ڈاکٹر مجھے ریسٹ لکھ دیتا ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد پھر میں کام پہ جب جاتا ہوں تو پھر کچھ عرصے کے بعد جادو اپنا زور دکھاتا ہے اور میں پھر بیمار ہو جاتا ہوں۔ میں نے سے کہا بھائی آپ کون ہیں، آپ کتنے امیر آدمی؟ کہتے ہیں میں امیر تو نہیں ہوں، بس زمینیں بیچ کے اور بڑی مشکل سے میں نے ویزا لیا تھا اور میں یہاں پہنچا تھا، اور میں آج بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بہت اچھے ریزنیبل پیسے کما لیتا ہوں کہ مستقبل میرا بڑا اچھا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر 28 سال ہے۔ میں نے کہا 28 سال ہے، اور یہ بتائیے کہ آپ کیسے مجھے منا سکتے ہیں کہ ایک شخص نے جو کہ آپ سے جیلس ہے، بقول اس کا کوئی کزن اس سے جیلس تھا، اور اس نے وہاں سے پاکستان میں بیٹھ کر کسی گاؤں سے ایک جادو ٹونا کیا اور وہ بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے اڑ کے وہ یورپ چلا گیا اور ڈنکی مار کے، اور پھر وہاں جا کے اس کو وہ بیمار کر رہا ہے وہ جادو۔ تو کہتا جی میں تو سورہ رحمان بھی سنتا ہوں، میں پورا قرآن پاک ہر وقت سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ میں کہا تم نے سورہ فلق سورہ ناس بھی ایمان کی حالت میں اول آخر درود شریف پڑھی ہے؟ کہتا ہاں جی پڑھی ہے۔ تو میں کہا تم پھر بھی سمجھتے ہو کہ تم پہ جادو ہو گیا؟ کہتا ہاں جی جادو جو ہے وہ تو برحق ہے۔ اور پھر اس نے مجھے مثالیں دیں کہ تاریخ میں کس کس پر جادو ہوا۔ میں اس کو کہا میرے بھائی قرآن پاک میں جن جادوگروں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے بے شک، لیکن میرے آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی دنیا میں آمد کے بعد اور قرآن پاک جب مسلمانوں پہ اتار دیا گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو جاتا ہے، اس کا وار ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی دوبارہ تلاشی لینی پڑے گی۔ اس نے کہا نہیں سر جی آپ کو نہیں پتہ، یہ جادو بڑی بری چیز ہے اور میں تو بڑا پریشان ہوں۔ میں کہا اچھا یار یہ تو ہو گیا، مجھے بتاؤ کہ ماں یاد آتی ہے؟ ماں باپ کہہ رہا جی بہت یاد آتے ہیں۔ میں کہا کتنے یاد آتے ہیں؟ کہتا جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کے پاکستان چلا جاؤں اور چھوڑ دوں یورپ کو۔ میں کہا اوکے۔ میں نے کہا یار تم یورپ کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ کہتا نہیں جی میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور باوضو رہتا ہوں۔ یہاں سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ 28 سال کا بچہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو تمہارے بچے اور بچیاں جب بلوغت کو پہنچے تو ان کا عقد کر دو، تو وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات، میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو تمہارے کزن نے کیوں کروایا؟ کہتا جی وہ سارے مجھ سے جیلس ہیں اور وہ جلتے ہیں کہ میں ترقی کیوں کر گیا۔ میں نے کہا یار تمہیں کبھی کسی نے ان کی کوئی آڈیو بھیجی ہے، ویڈیو بھیجی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم فلاں سے جلتے ہیں کڑتے ہیں، یا تمہارا اندازہ ہے؟ کہتا نہیں سر میرا اندازہ ہے کہ وہ جب ان سے ویڈیو کال میں بات ہوتی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑا حسد کرتے ہیں مجھ سے۔ تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا۔ میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ ذہنی بیماری ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی اختراع ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار جب تم کام میں مصروف رہتے ہوگے تب تو آپ ٹھیک رہتے ہو۔ کہتا ہاں جی میں کام میں مصروف رہتا ہوں۔ کہتا جیسے ہی میں گھر آتا ہوں نا تو پھر میرے پہ جادو اٹیک کر جاتا ہے۔ تو مجھے سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر جادو کوئی نہیں ہے، یہ بیچارہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، اپنی گلیاں، اپنا پنڈ یاد آتا ہے،
پھر یہ اوور تھنکنگ کرتا ہے کہ اس سے اس کے کزن جیلس ہیں اور حسد کرتے ہیں، اور وہیں سے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی. پھر یہ شادی شدہ بھی نہیں ہے، تو قدرتی ایک پروسیس سے، ایک نیچر سے دور ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ یار تم ایک کام کرو. کہتا کیا؟ میں نے کہا یار دیکھو، تم پہ کوئی جادو نہیں ہے، تم ڈپریشن کا شکار ہو اور تم اس طرح سوچنا بند کر دو. کہتا نہیں سر، مجھے تو کوئی توڑ بتائیں، کوئی بابا جی بتائیں جو اس کا توڑ کریں. میں نے کہا یار ہے بابا، تینوں دستے رہے تینوں کوئی جادو شادو نہیں ہے. تو نے یا تو واپس چلا جا پاکستان، چھوڑ دے سب کچھ، ماں باپ کے پاس جا کے رہ، تو ٹھیک ہو جائے گا، اور شادی کر. کہتا سر وہ میں تو اتنے پیسے لگا کے آؤں، کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ پھر اس سوچ سے تو نکلیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے. کہتا نہیں جی جادو ہوتا ہے. کہتا سر آپ نہیں مانتے. میں نے کہا یار دیکھیں جادو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے، میں اس کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا یہ ایک دوسری بات ہے. میں نے اسے ویسے ایک سوال کیا. اس نے کہا جی وہ وہاں سے اپنے موکل، اپنے جنات بھیج دیتا ہے جو پھر یہاں آ کر مجھے ڈراتے ہیں، اور خواب بھی مجھے بڑے برے برے آتے ہیں. میں نے کہا بیٹا جب تم سوچو گے ایسا کہ تم پر جادو ہوا ہوا ہے، شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور دو دوست لڑ پڑتے ہیں. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، میاں بیوی کی 29 سال کی شادی میں طلاق ہو جاتی ہے. تو اصل چیز ہے وسوسہ. میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں، ہمارے شوبز میں اگر کوئی آرٹسٹ جس کے آپ مخالف ہیں اور آپ نے اس کو کٹ کروانا ہو تو اس کی برائیاں نہیں کرنی پڑتی. اگر کوئی پروڈیوسر آپ سے پوچھے کہ یار افتخار رفیع کو کاسٹ کر لوں، تو میں سے اتنا کہوں بھاجی دیکھ لو، وہ آپ کو وہ کاسٹ نہیں کرتا افتخار رفیع کو. یا اگر زیادہ ہے آپ کو دشمنی تو آپ اتنا کہہ دیں یار وہ دیکھو ڈیٹا کنے لینی ہے نے، پروڈیوسر اس کو کاسٹ نہیں کرتا. یا اتنا کہہ دیں یار اس کو سیٹ پہ سنبھالے گا کون. وہ آرٹسٹ بیچارہ جتنا مرضی اچھا ہو، پورے ٹائم پہ آتا ہو، اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ وسوسہ ہے جو ایک جملے کی صورت میں کسی پروڈیوسر کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. دوستو وہ لوگ جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں اکثر طلاق کی وجہ ایک شیطانی قسم کا ایک جملہ ہوتا ہے، اور جو میاں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے یا بیوی کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ باجی تیرا بندہ جڑا نا باہر منہ مارتا ہے، بس اتنا کہہ دیں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اصل چیز وہ وسوسہ ہے جو آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ جتنے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے ہیں تو ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ جادو کریں اور دوسرے سیاستدان کو مروا دیں. اور جتنے ممالک ہیں فلسطینیوں کو چاہیے بہت بڑا جادوگر پیسے اکٹھے کر کے دیں، ہم بھی دیں گے، تو پورا اسرائیل کو مروا دیں، یا اسرائیلی وزیر اعظم کو، یا اسٹریٹجی میکرز کو مروا دیں، یا ان کے ذہن بدل دیں. وہ اسٹریٹجی ایسی بنانے لگ جائیں جو ان کے حق میں ہو. اور جتنے دشمن ممالک ہیں وہ تو جادو کر کے اتنی فوج کیوں رکھی ہوتی ہے، اتنا سسٹم جو انہوں نے لگا رکھا ہوتا ہے، اور ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کو آسان کریں پروسیس کو. ایک جادوگر کو پکڑیں بابا جی کو، اس کو پیسے دیں اور اپنا کام کرا لیں. اور یہ جو موکل حضرات ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جنات، چھوٹے چھوٹے جو ان کے قبضے میں کہتے ہیں، جنوں کو تو میں مانتا ہوں الحمدللہ، لیکن قرآن میں ان کا ذکر ہے، لیکن میں نے کبھی دیکھے نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. تو جنات جو ہیں وہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی پنگا لیں گے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میرے اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار پھر جنات سے کہہ کے اسٹیٹ بینک، دنیا کے جتنے بڑے بڑے ڈالرز ہیں جہاں پاؤنڈز ہیں، وہ خالی کروائیں یار. عمران خان کو چاہیے کہ بڑے سارے بابے اکٹھے کرے جادوگر جتنے، اور وہ یہاں آ جائیں، اسٹیٹ بینک ان کے خالی کر کے سارے ڈالر اور پاؤنڈز یہاں لے آئیں، دنیا کی ساری کرنسیاں یہاں لیں، سونا اٹھا کر لے آئیں. تو کہتا ہے سر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہا دیکھو بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. اس نے آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈال دیا ہے. اب اس وسوسے کو جتنا سوچتے جاؤ گے تم پہ اتنا جادو ہوتا جائے گا. کہہ رہا پھر جادو. میں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں جادو کیا. جادو یہ ہے کہ ایک بڑا لیچڑ قسم کا غصے والا افسر آج یہ کرے کہ آج میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ بڑی محبت اور بڑی شفقت سے پیش آئے، ان کو کمرے بلا کے چائے پلائے، پھر دیکھے کہ عملہ کیسا خوش ہوتا ہے CCTV کیمرے میں دیکھے، اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے اپنے مزاج میں کیا تبدیلی آتی ہے.
اس لیچڑ افسر کے. ایک وہ ساس جو ہمیشہ نائٹ رہتی ہے اپنی بہو سے, یا وہ بہو جو اپنی ساس سے نائٹ رہتی ہے, آج وہ اس کو محبت کا وار کر کے دیکھے جادو کا, کہ اس کی خدمت کرے اور اس سے معافی مانگ لے, ایک دوسرے سے دوستی کر لیں, تو دیکھیں گھر کا ماحول کتنا خوشگوار ہو جائے گا. وہ شوہر جو ہمیشہ بیوی کو اس سے بڑی بدزبانی کرتا ہے اور بڑی گفتاریاں کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے اور ظلم کرتا ہے, وہ آج محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اپنی بیوی کو سے معافی مانگے اور پھر اس سے کہے کہ بیگم آج تک جو ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں, اور میں آج کے بعد ہم بڑی ہنسی خوشی رہیں گے. آپ دیکھیے گا یہ جادو کے جو میں نے منتر بتائے ہیں آپ کو, یہ آپ کی زندگی میں کتنا بڑا چینج لے کر آئیں گے. جس قرض مطلب اگر آپ قرض دار ہیں, قرض خواہ کو فون کریں اور اسے کہیں کہ یار 1 لاکھ تو نہیں دے سکتا, یہ 10,000 میں دے رہا ہوں اور میں اب تمہیں ہر مہینے 10,000 روپے دے کر تمہارے پیسے واپس کر دوں گا. تو دیکھیے گا اس منتر کا کیسا اثر ہوگا. دوستو یہ تو عقل والے جانتے ہیں کہ جادو ہے یا نہیں ہے, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پیار کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. وہ جو بنگالی جادو موجود ہے, مشہور ہے نا, وہ محبت کا جادو ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ محبت کیجئے, پیار کیجئے, لوگوں کی عزت نفس کا خیال کیجئے. آپ دیکھیے کہ آپ کتنے خوش, راضی اور خوشیوں سے بھر جائے گا آپ کا دل. اگر کسی نے تعویذ لینا ہے تو وہ پیار کا تعویذ لے, محبت کا تعویذ لے, عزت اور توقیر کا تعویذ لے, لوگوں میں بانٹے, پھر اس کا رزلٹ دیکھے. دوستو جادو جو ہے بڑا عجیب یہ ایک موضوع ہے جس کے اندر, کیونکہ لوگ آدھے بلیور ہیں اور آدھے نان بلیور ہیں اس کے. لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی جادوگر ہے یا کوئی بابا اتنا بڑا عامل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جادو ہے, تو مجھ سے رابطہ ضرور کرے, اور پھر اس کے ساتھ میں ایک ڈیل بناؤں گا. مجھے بھی جادو کروانا ہے, مجھے جادو کروانا ہے کرونا کے اوپر. میری زندگی کے سارے جمع پونجی مجھ سے لے لو اور اس کرونا کے اوپر جادو کر دو یار. یہ بڑا بری موت دیتا ہے, سانس رکتا ہے اور وینٹیلیٹر لگ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ظالم شوہر کو, ظالم ساس کو, ظالم بیوی کو, ظالم افسر کو, ظالم ہمسائے کو, ظالم انسان کو جو ہے نا جادو سے ٹھیک کر دو یار. مجھے اس کے اوپر جادو کروانا ہے. مجھے جادو کروانا ہے غربت کے اوپر. یہ غربت بڑی کمینی ہے, یہ بڑے گھر اجاڑ دیتی ہے. مجھے جادو کروانا ہے ڈپریشن کے اوپر. مجھ سے میری زندگی کی ساری چیزیں لے لو, اس ڈپریشن کے اوپر جادو کر دو یار. اس ڈپریشن نے حضرت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا, ہلکان ہو چکا بیچارہ, مرنے کو ہے, جہاں پلب ہے, لیکن اس کا کوئی مداوا نہیں کرتا. مجھے جادو کروانا ہے نفرت کے اوپر. یہ نفرت مر جائے, اللہ کرے دنیا سے. مجھے جادو کروانا ہے پولوشن کے اوپر, یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے. دوستو مجھے جادو کروانا ہے اپنوں پہ, تمام دنیا کے انسانوں پہ, ایک ایسا جادو جس کے زیر اثر آ کر سارے انسان دنیا کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں, پیار کرنے لگیں اور ایک دوسرے کی توقیر کرنے لگیں. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.